بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مارس کی۔ مریخ سیارہ جو کہ 27 اکتوبر کو اپنا گھر چینج کر کے برج عقرب اسکارپیو سائن بھرائے گا۔ یہ وہاں کا رولر پلانٹ ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ 7 دسمبر 2025 تک اس نے یہیں پر رہنا ہے۔ یہ جب ادھر آیا ہے مریخ، مارس جب بھی اسکارپیو سائن پہ جاتا ہے بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں اتھل پتھل مچاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تیزی سے اب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، کیونکہ مارس ایک ایگریسو اور تیزی سے ریئیکٹ کرنے والا پلانٹ ہے۔ جب بھی یہ اپنا گھر چینج کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آفت ضرور لاتا ہے۔ اب یہ جنگی سیارہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں جنگوں کا عروج چل رہا ہے، جنگوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ایگریشن ضرور لے کر آئے گا۔ 27 اکتوبر سے اس کا ٹرانزٹ ہے برج عقرب میں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بہت سارے راز، چھپے ہوئے راز ابھرنا شروع ہو جائیں گے۔ مریخ اپنی پوری توانائیوں سے زندگیوں کی گہرائی میں چیزیں اور فیصلے ہونے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایگریسولی فیصلہ کرنے والے ہیں، تو چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی اس پورے مہینے 7 دسمبر تک۔ اور بہت سارے مختلف پلانٹس نے بھی اپنا گھر اسی مہینے میں چینج کرنا ہے، تو نومبر کا یہ جو مہینہ ہوگا وہ کافی زیادہ مختلف رہنے والا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور انفرادی طور پر بھی ہر زوڈیک کے لیے۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں 12 بروج پر اس کے کیا اثرات ہوں گے جب یہ مریخ سیارہ اپنے ہی رولر ہاؤس میں اسکارپیو سائن پر آئے گا۔ تو ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اپنے 12 زوڈیک سائن سے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز لگن یعنی کہ برج حمل والوں کی۔ ایریز آپ کے 8ویں گھر میں آپ کا اپنا رولر پلانٹ مریخ یعنی کہ مارس جا رہا ہے، جو کہ اس کا دوسرا گھر ہے، اور یہاں پر یہ کافی کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے۔ آپ کے 8ویں گھر میں آپ کا اپنے رولر سائن کا آنا آپ کے اندر ایک ہمت، کریج اور کانفیڈنس کو تو بہت زیادہ بحال کرے گا۔ آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ بیمار تھے تو آپ کو صحت اور تندرستی ملے گی۔ آپ لوگوں نے بس کاموں میں جلدی نہیں کرنی۔ اچھا، جب بھی مارس اسکارپیو سائن پر آتا ہے تو یہ غصہ بھی دلاتا ہے، تو ایریز آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا اور جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ ایگریسو سا پلانٹ ہے۔ آپ کے رکے ہوئے کام ضرور حل ہوں گے، اور وہ کام ہو سکتے ہیں وراثتی۔ اگر مسائل کے کوئی پرابلمس چل رہے تھے آپ کے وہ حل ہو جائیں گے۔ کوئی وراثتی جائیداد کے معاملات آپ کے اچھے ہو جائیں گے، آپ کو حصہ مل سکتا ہے۔ آپ کے پیسوں کے معاملات بہت اچھے ہوں گے، چھپی ہوئی چیزوں کے راز آپ کو پتہ چلیں گے۔ دوسرا، اچانک بڑا مالی فائدہ بھی ایریز والوں کو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو اچانک سے چیزیں، اچانک حالات بھی آپ کے بدل سکتے ہیں۔ 8واں گھر، اچانک چیزوں کا ہونا۔ اب اس میں بعض لوگوں کے لیے مارس بہت اچھا ہوگا ان کے ذائچے میں، تو پھر ان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بعض کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہوگا، یہ آپ کا اپنا برتھ چارٹ دیکھ کے پتہ چلے گا، لیکن اوور آل چیزیں اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بس آپ نے جلد بازی سے احتیاط کرنی ہے، ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اوور آل جن کے ان لاز ہیں ان کے ان لاز کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ وہ فیمیلز جو کافی عرصے سے اپنے سسرال والوں سے دور تھیں، ان کے کوئی اختلافات چل رہے تھے، تو وہ اب حل ہو جائیں گے۔ تو اوور آل آپ کی اپنی پرسنالٹی بڑی گروم ہوگی، آپ کے اندر صحت آپ کی اجازت دے گی، آپ اپنے کام تیزی سے کریں گے، آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ تو اوور آل ایریز والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ ٹورس برج ثور، ٹورس لگن والے لوگوں کے 7ویں گھر میں مارس آئے گا۔ 7ویں گھر پہ مارس آنا آپ کے لیے شادی کے حوالے سے پرپوزل آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ کافی عرصے سے شادی کا ویٹ کر رہے تھے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، تو اب آپ دیکھیں گے اس 1 ڈیڑھ مہینے میں
آپ کے کاموں میں بہت تیزی آئے گی شادی کے حوالے سے. بعض لوگ شراکتی کاروبار کرنا چاہ رہے تھے, کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہے تھے, کوئی فائنینسر ڈھونڈ رہے تھے, تو اب آپ کو اس ٹرانزٹ میں کوئی بہترین پارٹنر, بہترین فائنینسر بھی مل جائے گا. لیکن 7ویں گھر میں جب مارس آتا ہے تو آلریڈی رشتوں میں, خاص طور پر اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں, تو وہاں پر کچھ اختلافات, کوئی لڑائی جھگڑے بھی لا سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں یہاں پہ انا کو قابو میں رکھیے گا. آپ نے محبت کے حوالے سے جو ہے چیزیں وہ آگے بڑھیں گی ضرور, لیکن آپ نے یہاں پر اپنے رشتوں میں اختلافات نہیں آنے دینا, مس انڈرسٹینڈنگ کو نہیں آنے دینا ہے. دوسرا, جو آلریڈی شراکتی کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح اپنے جو پارٹنر کا بہت خیال رکھنا ہے, آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اوور آل چیزیں بہتر ہوں گی. یہاں پر آپ کو اس ٹرانزٹ میں آپ دشمنوں پر برتری بھی ملے گی. یہاں پر آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے. محبت میں کشش بڑھے گی, چیزیں بہتر ہونا شروع بھی ہو جائیں گی, لیکن صرف اور صرف آپ کو شادی شدہ زندگی میں اور اپنی جو شراکتی کاروبار والے افراد ہیں ان کو اپنے پارٹنر کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے بزنس میں تیزی آئے گی. دوسرا, ڈیلی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو اوور آل یہ ٹرانزٹ بزنس کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا. جیمنائی, برج جوزا. جیمنائی آپ کے 6th ہاؤس میں مارس کا ٹرانزٹ ہے. مارس جب 6th ہاؤس میں اور اپنے ہی سائن پر اسکارپیو سائن میں آئے گا تو یہاں پر آپ کو صحت دے گا. ہیلتھ ایشو جو چل رہے تھے وہ بالکل اچھے ہو جائیں گے. اگر آپ نے کہیں لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کو فوراً سے لون مل جائے گا, قرضہ مل جائے گا, پیسہ آئے گا, کام, ذمہ داریاں آ سکتی ہیں. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی جاب کے حوالے سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں پر آپ کو صحت کے حوالے سے آپ کا دل کرے گا ایکسرسائز کرنے کو. آپ ان چیزوں کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوں گے جہاں پر چلنا پھرنا اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا, اپنے آپ کو گروم کرنے کے حوالے سے آپ کا بڑا ٹائم سپینڈ ہوگا. یہاں پر آپ کو دشمنوں پر بھی غالب رہیں گے. تو اس عرصے میں لین دین کے حوالے سے بس احتیاط کیجیے گا. اوور آل چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی. عدالتی کیسز آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں, بس قانونی معاملات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نے بس غصہ اور جذبات میں کوئی تیزی میں کام نہیں کرنا. سوچ سمجھ کے آپ ڈیسیژن لیں. آپ کے کاموں میں, آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ اس ٹائم پر آپ لوگ دیکھیں گے. کینسر, برج سرطان. کینسیرین آپ کے لیے بہت ہی شاندار وقت ہوگا کیونکہ آپ کے 5th ہاؤس میں مارس آئے گا. 5th ہاؤس میں مارس آنا, 5th ہاؤس یعنی کہ آپ کی لاٹری جیک پاٹ سے آپ کو فائدہ دلائے گا. پرائز بانڈ میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے, پیسہ اچانک آپ کو مل سکتا ہے. دوسرا, آپ کی لو لائف میں بڑی شاندار رومانس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. محبت کی, شادی کے حوالے سے چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کا بچوں کے سلسلے میں جو ہے وہ چیزیں بڑی بہترین ہو جائیں گی. بچوں کی شادی کے حوالے سے پروگرام بنا سکتے ہیں. اولاد کی جانب سے آپ کو کوئی بھی خوشخبری مل سکتی ہے. اور جو لوگ صاحب جو اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد کی خوشی یا اولاد کی کوئی نوید مل سکتی ہے. آپ کی زندگی میں رنگ بھرنے مارس آ رہا ہے. یہاں بس آپ نے ضد سے بچنا ہے. اپنی جو توانائی ہے اس کو درست سمت میں آپ نے ڈالنا ہے. آپ کے 5واں گھر بہت زیادہ اچھا گھر مانا جاتا ہے, اور مارس جب 5ویں گھر میں آتا ہے تو اولاد سے ریلیٹڈ چیزیں, محبت سے ریلیٹڈ چیزیں, اس کے علاوہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت تیزی لے کے آتا ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو کوئی پروموشن ہو سکتی ہے, کوئی ترقی ہو سکتی ہے, ان کے کاموں میں تیزی, اگر اٹکی ہوئی تھی پروموشن یا کوئی ترقی اٹکی ہوئی تھی تو وہ اب فوراً سے ہو جائے گی. لیو, برج اسد. لیوز آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں مارس آ رہا ہے. 4th ہاؤس میں مارس کا آنا آپ کے گھریلو مسائل کو جو ہے تھوڑا سا بڑھا ضرور دے گا, کیونکہ گھر میں تھوڑا سا غصے کا ماحول رہ سکتا ہے, آپ کے اندر ایگریشن رہے گا تو گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے جائیداد کے مسئلے وہ حل ہوں گے. اگر آپ نے کوئی گھر یا گاڑی خریدنی ہے تو وہ آپ فوراً تیزی سے خرید پائیں گے. آپ کے خاندان میں کوئی جائیداد کا پرابلم, پراپرٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو وہ آپ کا حل ہو جائے گا.
آپ لوگ اگر ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں، پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتے ہیں تو کوئی اچھی ڈیل آپ کی بن جائے گی. آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو کوئی اچھا بڑا کانٹریکٹ آپ کو مل سکتا ہے. کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو کانٹریکٹ مل سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے گھر، گاڑی، پراپرٹی، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کاموں میں بڑی تیزی دیکھنے کو ملے گی. یہاں پر بس آپ نے گھریلو معاملات میں احتیاط کرنی ہے، گھر میں غصہ نہیں کرنا، والدہ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، محبت سے رہنا ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. باقی آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ، گھر کے مرمتی کاموں سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ آپ کی اس مہینے میں ہو سکتی ہیں. ورگو، برج سملا ورگو، آپ لوگوں کے 3rd ہاؤس میں مارس آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کی کمیونیکیشن کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی تیز ہونا شروع ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے ٹریولز آپ کی زندگی میں بڑے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ وقت آپ بڑا تیز بولیں گے، تیز کمیونیکیشن سسٹم ہوگا. میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. قریبی سفر، چھوٹے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں گے. آپ کو ان سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے. بینکنگ کے معاملات میں بڑی تیزی آ سکتی ہے. میڈیا سے ریلیٹڈ، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جو آن لائن کوئی خبر یا آپ لوگوں کو ای میل یا SMS کے تھرو کوئی خوشخبری بھی ورگو والوں کو مل سکتی ہے. تو ورگوز آپ لوگوں کے لیے بھی مارس بہت اچھا رہے گا. برج میزان لبرا، آپ کے 2nd ہاؤس میں مارس کا ٹرانزٹ ہے. 2nd ہاؤس میں مارس کا آنا یعنی کہ آپ کے سیونگز میں اضافہ، دولت میں اضافہ کرے گا. یہاں خرچے بھی ہوں گے لیکن آپ کے جو ہے مالی حالات بہت بہتر ہوں گے. کانفیڈنس لیول بڑھے گا. ہوٹلنگ کرنے، باہر کھانے پینے، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا بڑا موقع ملے گا. اس ٹائم پر آپ انویسٹمنٹ کریں گے، گولڈ، سلور، ڈائمنڈ خرید پائیں گے یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی پلاٹ خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ایسے حالات بن رہے ہیں کہ آپ کو نئی آمدنی کے ذرائع بنیں گے. اس وقت آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت بھرپور آپ کا ساتھ دے گی. آپ کی فیملی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ کی بول چال جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی لیکن یہاں پر بول چال میں تیزی بھی ہوگی. تو ذرا الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اسکارپیو، برج عقرب، اسکارپیو آپ کے 1st ہاؤس میں آپ کا اپنا سیارہ آپ کے اپنے ہی گھر پر آ رہا ہے. آپ کو طاقت، آپ کو جوش، آپ کو تبدیلی، آپ کو خود اعتمادی عروج پر ہونے والی ہے. آپ کے رکے ہوئے کام اب فوراً سے حل ہونے والے ہیں. یہاں پر جذبات کے طوفان کو ذرا قابو میں رکھیے گا. چیزیں آپ کی بڑی بہترین سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی. آپ کے کام خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی. گھر، گاڑی کے حوالے سے اگر کوئی پلان کر رہے تھے تو وہ ایک فوراً ہو جائے گا. اگر آپ پچھلے دنوں کافی بیمار رہے ہیں تو آپ کو صحت مل جائے گی. آپ کے دشمنوں سے آپ کو چھٹکارا ملنے والا ہے. عدالتی کیسز میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. جاب میں آپ کو جو ہے وہ شاندار اچھی پروموشن مل سکتی ہے. کوئی ریکاگنیشن مل سکتی ہے، ریوارڈ مل سکتی ہے. سیگیٹیریس، برج قوس، سیگیٹیریس آپ کے 12ویں گھر پہ مارس آئے گا. 12ویں گھر پہ مارس کا آنا یہاں آپ کے اخراجات تو کروائے گا لیکن یہاں پر آپ کو روحانی طاقت بھی دے گا. آپ کے پوشیدہ دشمنوں سے آپ کو روشناس کروائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دشمن کون ہیں اور دوست کون ہیں. یہ وقت تھوڑا خاموشی اور تبدیلیوں کا ہے. کوئی راز آپ کے سامنے کھل سکتا ہے. یہاں پر آپ نے بس منفی چیزوں سے بچنا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صحت پر بہت توجہ دیں. جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. ان کے کاموں میں تیزی آئے گی لیکن خرچے بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. تو بیرون ملک جانے کے حوالے سے چیزیں بہترین ہو جائیں گی. جو لوگ باہر کے ملک آلریڈی کاروبار کرتے ہیں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کو اچھے کانٹریکٹ مل جائیں گے. کوئی مالی فائدہ بیرون ملک کے ذریعے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکن جو اندرون ملک میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہو سکتا ہے. راز کھل سکتے ہیں، لوگوں کی حقیقتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. کوشش کریں ذرا روحانیت کی طرف رہیں تو پھر صدقہ دیتے رہیں تو چیزیں بہتر رہیں گی.
कैप्रिकॉन, बुर्ज जदी कैप्रिकॉन, आप लोगों के 11वें घर में मार्स आ रहा है। मार्स 11वें घर में आएगा तो आपके ताल्लुकात बढ़ाएगा, समाजी ताल्लुकात बढ़ेंगे। कोई माशरे की बाअसर शख्सियत आपकी मदद करेगी। असर सलूक और क़यादत का मौका मिलने वाला है। बस आपने जज्बाती नहीं होना। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये भी होगा कि अगर कोई पुरानी डूबी फंसी हुई रकम मिल सकती है, बहुत से नए ज़राए से आप पैसा कमा पाएंगे। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, दोस्त, बड़े बहन भाई बड़े मददगार हो सकते हैं। ये वक्त आपकी दरीना ख्वाहिशात को पूरा करेगा। तो कैप्रिकॉन, आप लोगों के लिए शानदार वक्त है, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी इस टाइम पर। एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ एक्वेरियस, आप लोगों के 10th हाउस, आपके करियर हाउस में मार्स आएगा। करियर हाउस में मार्स आना, मार्स तेज़ी से रिएक्ट करने वाला प्लैनेट है, तो करियर में तेज़ी आएगी। आपको इज़्ज़त, कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई जॉब में आला क़यादत मिल सकती है, आपको अच्छी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अच्छी बड़ी पोस्ट मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इन्हांस होगा, 1 से 2 करने में मदद मिलेगी। करियर में तेज़ी आएगी, मगर यहाँ पर आपका अपने सीनियर से टकराव भी हो सकता है, तो आपने सब्र से काम लेना है। चीज़ें आप ही के हक में जाएंगी, लेकिन यहाँ सब्र को साथ रखिएगा। कोई गवर्नमेंट लेवल पर आपको फ़ायदा भी इस टाइम पर हो सकता है। दूसरा, आप लोग अगर घर या गाड़ी के चेंज लाना चाह रहे थे तो घर के हवाले से चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। ये वक्त आपको घर के हवाले से कोई खुशखबरी भी दे सकता है। आपके लिए हालात काफ़ी साजगार रहेंगे। मेहमानों की आमदोरफ्त आपके घर में रहने वाली है और घरेलू सुकून भी आपको मिलेगा। पाइसेस, बुर्ज होत पाइसेस, मार्स का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस जो कि किस्मत का घर, यहाँ पे किस्मत अब आपकी तेज़ी से जो है फैसले करवाएगी। कोई नया विजन, कोई नई सिमत, कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है। अंदर से ताकत मिलेगी। नामुमकिन काम भी अब आपके मुमकिन होंगे, क्योंकि अब आप रूहानी सफ़र कर पाएंगे। काफ़ी अरसे से अगर आप सोच रहे थे, हज या उम्रे का प्लान कर रहे थे, तो अब आप उस हवाले से चीज़ें पेश रफ्त होंगी। आप किसी इल्म के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे, तो अब आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं। इस टाइम पर कोई उस्ताद, कोई वालिद, कोई मेंटोर आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। आपके लिए तो वैसे ही बड़ा अच्छा टाइम 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि जुपिटर आपके लिए शर्फ वाला है और आपके 5th हाउस में आ चुका है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि मार्स आपके किस्मत को बढ़ावा देगा, तो साथ ही साथ आपका अपना प्लैनेट जुपिटर भी आपकी किस्मत को देख रहा है। तो आपके लिए हर काम, नामुमकिन काम भी मुमकिन होने वाले हैं।